السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ عشرہ ذو الحجہ کے دنوں سے پہلے ایک بہت بڑی احتیاط اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے حوالہ سے۔ اکثر لوگ قربانی کا جانور تو لیتے ہیں، لیکن جس شخص نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بھی کچھ آداب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ آپ نے حکم فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن تراشے۔ وہ بال کسی بھی طرح کے ہوں، کسی نے سر کے بال کاٹنے ہیں، کوئی مونچھوں کو کتروانا ہے، زیر ناف یا بغل کے بال جو صفائی طہارت کے حوالہ سے ہیں، کسی بھی قسم کے بالوں کو کاٹنا اور ناخنوں کو تراشنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1977 نمبر اس کا نمبر ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بعد سر کے بال منڈوائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو الحجہ میں ایک عورت کو اپنے بچے کے بال کاٹتے دیکھ کر فرمانے لگے، اگر قربانی والے دن تک مؤخر کر دیتی تو بہتر تھا۔ مستدرک علی الصحیحین للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، حسن درجے کی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کیا بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا، قربانی کی استطاعت نہ رکھنے والا ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے جسم کے فاضل بال، زیر ناف بال جنہیں کہا جاتا ہے، سر کے بال اور مونچھیں کاٹ لے، ناخن تراشے، پھر قربانی تک اس سے پرہیز کرے تو اسے قربانی کا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ مسند احمد، سنن ابو داؤد، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابن حبان، امام حاکم اور حافظ ذہبی رحمہم اللہ نے اس کو صحیح کہا۔ اب اس حدیث میں یہ وضاحت ہو گئی ہے کہ کون کون سے بال نہیں کاٹنے۔ ہر قسم کے بال، سر کے، مونچھوں کے، زیر ناف، بغل کے بال اور ناخن جو ہیں وہ نہیں تراشنے، جس نے قربانی کرنی ہے اس نے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ اس کے گھر والے بھی نہ کاٹیں۔ اگر بچوں کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں، والدین نے قربانی کرنی ہے، والد نے یا والدہ نے، تو اس میں کوئی اتنی سختی نہیں ہے، لیکن تاکید رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ بال نہ کاٹے جائیں، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو کہا جو اپنے بچے کے بال کاٹ رہی تھی، اور آپ نے فرمایا قربانی تک مؤخر کر لیتی۔ اب قربانی کے دن جو ہیں وہ 10 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحج تک ہے، ایام معدودات تک۔ عدد کے دن جو ہیں، گنتی کے دن جو ہیں 11، 12 اور 13۔ تو جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے تو جس دن قربانی کرے گا اس دن قربانی کر کے اپنے ناخن اور بال تراشے گا۔ جس کو استطاعت نہیں ہے وہ کوئی حصہ بھی نہیں ڈال سکتا، کہ جانور بھی نہیں لے سکتا، کوشش اس کی تھی، نیت تھی، لیکن وسائل نہیں بن پائے، وہ بھی ذو الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد کوئی بال اور ناخن نہ تراشے، اور 10 ذی الحج کو نماز پڑھ کے اپنے بال و ناخن کاٹے تو اس کو بھی قربانی کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ یہ ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے، اور یہ بڑا عام ہے کہ لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس کا اتنا خیال نہیں رکھتے۔ جس طرح عید الفطر، جس کو چھوٹی عید کہا جاتا ہے، اس میں لوگوں کا یہ معمول ہے کہ عید کے دن سے 1-2 دن پہلے بال کاٹے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ یعنی عید قربان جو ہے، بڑی جسے کہا جاتا ہے، اس کے دن، عید والے دن یا قربانی والے دن سے پہلے لوگ ہی اپنے بال کتروا لیتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس چیز کو اپنی زندگی سے نکالیں، کیونکہ قرآن میں اللہ یہ فرماتے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ ضلالت اور رسوائی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، لوگوں اپنی مرضی سے کام نہ کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
اگر نہیں کرو گے تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔